یہ واقعہ 1976 کا ہے، جب ملتان میں جنرل ضیاء الحق کور کمانڈر تھے اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو انتخابات کی تیاری کے سلسلے میں ملتان آئے ہوئے تھے، اور ان کے تمام اجلاس وائٹ ہاؤس ملتان میں منعقد ہو رہے تھے۔ صادق حسین قریشی، جو پنجاب کے گورنر اور وزیر اعلیٰ بھی رہے تھے، ان دنوں بھٹو کے خاص آدمی تھے، ہر مشورے میں ان کے قریب ہوتے تھے۔ ایک طرف غلام مصطفیٰ کھر تو دوسری طرف نواب صادق حسین قریشی ملتان کے بڑے بڑے متحرک سیاستدان تھے، تو دوسری طرف جنرل ضیاء بھی موجود تھے۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو کو اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے گھنٹوں سے موجود رہتے تھے۔ بھٹو صاحب آنے والے انتخابات کی تیاری بھی کر رہے تھے اور اس میں حصہ لینے والوں کی فہرستوں کے متعلق مشاورت جاری تھی۔ وائٹ ہاؤس ملتان میں نواب صادق حسین قریشی نے ایک کمرہ ذوالفقار علی بھٹو کے لیے مختص کیا ہوا تھا، جہاں وہ آرام کرتے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ایٹم بم بنانے کا ٹاسک بھی اسی وائٹ ہاؤس کے اس کمرے میں ایک ملاقات میں دیا گیا، جہاں کوئی تیسرا شخص موجود نہ تھا۔ ملتان کے وائٹ ہاؤس کے مختلف حصوں میں آج بھی ذوالفقار علی بھٹو، نصرت بھٹو، شہنشاہ ایران معمر قذافی اور دیگر عالمی لیڈروں کی تصاویر کے فریم آویزاں ہیں۔ بھٹو صاحب نے وائٹ ہاؤس میں ملتان میں بہاولپور اور ڈی جی خان کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلا رکھا تھا۔ جنرل ضیاء الحق ان دنوں ملتان کے کور کمانڈر تھے۔ وہ بھی بھٹو صاحب سے رات گئے ملنے کے لیے وائٹ ہاؤس پہنچ گئے تھے۔ وہاں پہنچنے پر انہیں معلوم ہوا کہ وزیر اعظم اندر اجلاس میں مصروف ہیں، تو انہوں نے قریشی کے ملازمین سے کہا کہ وہ یہیں لان میں وزیر اعظم کے فارغ ہونے کا انتظار کر لیتے ہیں۔ لان میں ٹہلتے ٹہلتے جنرل ضیاء الحق نے سگریٹ سلگا لیا۔ ابھی 2-4 کش ہی لگا پائے تھے کہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کمرہ اجلاس سے نکل کر باہر آ گئے۔ جنرل ضیاء نے بھٹو کو لان کی طرف بڑھتے دیکھا تو سلگایا ہوا سگریٹ اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو چند قدم چلے تو انہیں احساس ہوا کہ ان کے بوٹ کا تسمہ کھلا ہوا ہے۔ وہ ایک دم پلٹے اور پاس پڑی ہوئی میز پر اپنا پاؤں رکھ کر تسمہ ابھی باندھنا ہی چاہتے تھے کہ 2 ہاتھ آگے بڑھے اور تسمہ باندھ دیا۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو ضیاء الحق کھڑے تھے۔ بھٹو نے کہا، یہ آپ نے کیا کیا؟ سر، آپ ہمارے محبوب قائد اور عالم اسلام کے جید رہنما ہیں۔ ضرورت پڑنے پر میں آپ کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ضیاء الحق نے دونوں ہاتھ سینے پر ادب سے رکھ کر سر جھکا لیا۔